السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل نماز چیپٹر 3 پیج نمبر 374 سے ہے۔ دوسری تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قانتین کے معنی خاشعین کے ہیں، یعنی خشوع سے نماز پڑھنے والے۔ اسی کے موافق مجاہد یہ نقل کرتے ہیں کہ جو اوپر ذکر کیا گیا کہ یہ سب چیزیں خشوع میں داخل ہیں، یعنی لمبی لمبی رکعت کا ہونا اور خشوع و خضوع سے پڑھنا، نگاہ کو نیچی رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیا کرتے کہ نیند کے غلبے سے گر نہ جائیں۔ اس پر سورہ طٰہٰ نازل ہوئی اور یہ مضمون کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل رکعت کیا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اگرچہ ہم لوگوں پر شفقت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جس قدر تحمل ہو اور نباہ ہو سکے اتنی محنت کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تحمل سے زیادہ بار اٹھانے کی وجہ سے بالکل ہی جاتا رہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورت نے بھی اسی طرح رسی میں اپنے آپ کو باندھنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ تحمل کے بعد جتنی لمبی نماز ہوگی اتنی ہی بہتر اور افضل ہوگی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی لمبی نماز پڑھنا کہ پاؤں مبارک ورم آ جاتا تھا، کوئی بات تو رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض بھی کرتے کہ سورہ فتح میں آپ کی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے مبارک سے رونے کی وجہ سے آواز سانس رکنے کی وجہ سے لمبی ایسی مسلسل آتی تھی جیسے چکی کی آواز ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایسی آواز ہوتی تھی جیسا کہ ہنڈیا کے پکنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اسی حالت میں صبح فرما دی۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ چند آدمیوں سے بے حد خوش ہوتے ہیں، مل جملہ ان کے وہ شخص ہے جو سردی کی رات میں نرم بستر پر لحاف میں لپٹا ہوا لیٹا ہو اور خوبصورت دل میں جگہ کرنے والی بیوی پاس لیٹی ہو اور پھر تہجد کے لیے اٹھے اور نماز میں مشغول ہو جائے۔ حق تعالیٰ شانہ اس شخص سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ تعجب فرماتے ہیں، باوجود عالم الغیب ہونے کے فرشتوں سے فخر کے طور پر دریافت فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کس بات نے مجبور کیا کہ وہ اس طرح کھڑا ہو گیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لطف و عطایا کی امید نے اور آپ کے عتاب کے خوف سے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا، جس چیز کی اس نے مجھ سے امید رکھی وہ میں نے عطا کی، اور جس چیز کا اس کو خوف ہے اس سے امن بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بندے کو کوئی عطا اللہ کی طرف سے اس سے بہتر نہیں دی گئی کہ اس کو 2 رکعت نماز کی توفیق عطا ہو جائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔